الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی ہے، تاکہ اسے اپنے بندے کو کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 15ویں پارے کا نام ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور نیا سورہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ انڈیا پاکستان میں جو قرآن چھپتا ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے ہے، اور عرب میں ممالک میں جو قرآن چھپتا ہے اس میں سورۃ الاسراء کے نام سے ہے۔ بہرحال یہ بعض سوروں کے قرآن مجید میں کئی نام ہیں، اس کے 2 نام ہیں، اور سورہ توبہ کے ضمن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ برات بھی ہے نام اس کا، سورہ توبہ بھی ہے۔ یہ سورہ جو موجودہ قرآن میں تقریباً 17 نمبر پر ہے، ہم نے اپنی سیرت قرآن کی سیریز میں اس کو نبوت کے 12ویں سال لیا ہے، اور اس وقت لیا جب رجب کا مہینہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نبوت کے 23 سالہ دور کے درمیانی سال میں آسمانوں پر طلب فرمایا۔ درمیانی سال اس طرف 11 سال مکے کے، پھر آنے والے دور میں مزید 11 سال، جس میں سے 10 سال ہوں گے مدینہ منورہ میں اور 1 مکے میں، جملہ 23 سال کی تبلیغ ہے۔ اب ایسے درمیانی سال اللہ نے آسمانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا، اور اس واقعے کو احادیث کی کتابوں میں سفر معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں صرف زمین کے سفر کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اس دور کے انسانوں کا جو آئی کیو تھا یا ان کی جو نالج تھی وہ اتنی محدود تھی کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ زمین پر بھی سفر اتنے کم وقت میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ جب سفر کرتے تو ان کا سفر تقریباً 8 سے 15 دن کا ہوتا تھا، آنا جانا۔ اب اگر کوئی فرد یہ کہے کہ میں مکے سے فلسطین جا کر آیا ہوں رات کے کچھ حصے میں، تو ذہن وہی قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ اب وہ آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں تو وہ تو اور زیادہ ان کے لیے اچنبھے کی بات ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے ایک ہی آیت میں سفر معراج کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے دور کی مسجد بیت المقدس لے گیا ہوں، مسجد اقصی جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔ بقایا سفر کا سارا ذکر اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں مختلف اوقات میں بیان کیا ہے۔ اب روایات کے مطابق سفر شروع ہوا، جبرائیل آئے، رسول اللہ علیہ وسلم کو نیم بیداری کے عالم میں زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، سینے مبارک چاک کیا، تمام جو آلائشیں ہو سکتی ہیں وہ نکال دیں، علم، حکمت، نور، بردباری، صبر، ان تمام چیزوں سے سینے مبارک کو بھر دیا گیا، پھر سینہ برابر کر دیا گیا۔ سواری کے لیے جانور پیش ہوا جس کا نام براق تھا، اور یہ سفر شروع ہوا۔ مکے سے بیت المقدس کے دوران سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آوازیں سنی اور 2-3 مقامات کی نشاندہی کی گئی۔ پہلا سفر کا سٹاپ اوور تھا آپ کا مدینہ منورہ، جس کے بارے میں جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے۔ دوسرا مقام میدان سینا میں، صحرا سینا میں طور پہاڑ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔
تیسرا اسٹاپ مدینہ بیت المقدس میں بیت اللحم تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی تھی، اور چوتھا مقام مسجد اقصیٰ تھا۔ اب یہاں مسجد اقصیٰ میں جب آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں داخلے کے ساتھ ہی آپ سب لوگ صفیں بنا کر کھڑے رہ گئے۔ ہر کوئی انتظار میں تھا کہ دیکھیں کون امامت کراتا ہے۔ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کی جگہ کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلو میں میگزیمم ہم کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ رحمت للعالمین کے بعد امام الانبیاء، اس سے بڑھ کر غلو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امتیوں کو منع فرمایا ہے، مجھے کبھی کسی نبی پر ترجیح مت دو۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد میں 3 پیالے پیش کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب کو چھو بھی لیتے تو آپ کی قوم بگڑ جاتی۔ ایک سیڑھی پیش کی گئی، آسمانوں کا سفر ہوا شروع۔ ہر آسمان کے دروازے بند تھے۔ جبرائیل کو دستک دے کر پوچھنے پر بتانا پڑا کہ میں جبرائیل ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا ہے۔ ایک ایک آسمان پر خاص نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے آگے بڑھے تو وہاں سدرۃ المنتہا تھا جس کے قریب جنت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ پہلے آسمان پر دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھنا تھا۔ جبرائیل اپنی اصلی حالت شکل میں صورت میں آ کر کھڑے رہ گئے۔ وہ 600 پروں کے مالک تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر دیکھا تو ان کے پروں سے آدھا آسمان چھپ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل آگے آؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول آج تک یہ حد ہے، یہ باؤنڈری لائن ہے، اس سے آگے نہ کوئی مخلوق گئی، نہ وہاں اوپر رہنے والی مخلوقات میں سے جو اللہ کے خصوصی خاص فرشتے ہیں وہ کبھی نیچے آئے۔ یہاں تک پیغامات آتے ہیں اور لوگ یہاں سے پیغامات کو، احکامات کو وصول کر کے جاتے ہیں۔ آپ جائیے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تھی جو نوروں کے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ الطیبات للہ والصلوات والطیبات، جواب میں اللہ کا پیغام آیا، جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایسے موقع پر بھی، اتنے خاص موقع پر بھی اللہ کے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فراموش نہیں کر سکے۔ والسلام، آپ نے اضافہ فرمایا اللہ کے جواب میں، والسلام علینا عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے آپ کو کچھ تحفے دیے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات جس میں سکھایا گیا دعا کیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ نماز کا تحفہ، 50 نمازیں فرض کی گئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر اب 5 قرار دی گئیں، لیکن ثواب 50 ہی کا لکھا جائے گا۔ ایک نیکی کا ارادہ کرے گا بندہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی لکھ دی جائے گی۔ برائی کا ارادہ کرے گا، نہیں لکھی جائے گی۔ ایک نیکی کر لے تو اللہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے اجر، 1 کے 10، 10 کے 70، 70 کے 700 تک نیکیاں دے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کا امتی اگر شرک نہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے تو اللہ شاید معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، دوبارہ بیت المقدس پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھائی، مکہ مکرمہ پہنچے، اور ایک روایت کے مطابق آپ حرم میں سوئے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ ام ہانی، حضرت علی کی بڑی بہن کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ جب نکلنے لگے تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں رات بیت المقدس جا کر آیا ہوں۔ وہ آپ کا دامن پکڑ کر انہوں نے تھام لیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں سے اس کا ذکر مت کیجیے، آپ باہر نکل کر آئے۔ وہاں ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تنزیہ پوچھا کہ اے محمد کوئی نئی تازہ خبر ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، رات میں بیت المقدس جا کر آیا ہوں۔ وہ بھونچکا رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ بات کہوں، قوم والوں کو بلاؤں،
ان کے سامنے یہی بات کہو گے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ ابو لہب نے چیخے مار مار کر مکے والوں کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصہ سنایا کہ میں رات بیت المقدس جا کر آیا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کی دماغوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ 15 دن کا سفر ایک آدمی رات کے کچھ حصے میں جانا اور آنا کیسے ممکن ہے۔ ایک صاحب کو سجھائی دیا کہ چلو چل کر آپ کے رائٹ ہینڈ دستے راست سے بات کرتے ہیں، شاید وہ اس دعوت یہ بات سن کر، یہ واقعہ سن کر وہ دعوت سے اپنی دوستی سے دور ہو جائے۔ وہ جبرائیل حضرت صدیق کے پاس پہنچا۔ حضرت صدیق نے اس سے نہ ہی پوچھا کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ ہاں کہی ہے۔ حضرت صدیق نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ فوری حرم پہنچے کعبۃ اللہ کے پاس، وہاں دیکھا کہ ایک مجموعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ نے صدیق اکبر کو ایک بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ تمام بستی والے جانتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے، میں کئی بار گیا ہوں، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، وہاں کی نشانیاں پوچھوں گا، کیا آپ بتائیں گے مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ صدیق سوال کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دے رہے ہیں، لوگ دنگ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج کے بعد میں جو سورہ نازل فرمایا وہ تھا سورۃ الاسراء یا سورۃ البنی اسرائیل۔ اس کی 111 آیتیں ہیں۔ صرف ایک آیت میں معراج کے زمینی سفر کا ذکر ہے۔ دوسری آیت کی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت رکھی تھی، اور اس ہدایت میں پہلی ہدایت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ زمین پر بسنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام پر ایمان لا کر کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد ہیں، اور نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چونکہ نماز فرض ہوئی ہے، نماز کی تفصیلات بتانے کے بجائے بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے کتاب، اس موسیٰ کو جو کتاب دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ لا تفسدن فی الارض مرتین، 2 بار زمین میں فساد کرو گے۔ یعنی تم کتاب کی تعلیمات پر، نبی اللہ کی ہدایات اور نبی کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دو گے، میں باہر سے اپنے ہی بندوں، تم بھی میرے بندے ہو، اور ایسے بندوں کو اٹھاؤں گا جو میرا کفر کرتے، مجھے نہیں مانتے، ان کے ذریعے میں تمہیں سزا دلاؤں گا۔ ایک بار بابلیوں نے، دوسری بار بخت نصر نے حملہ کیا اور بیت المقدس کی زمین پر وہ فتنہ فساد کیا کہ مقدس گھر جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ نوجوان ہزاروں لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے اور ہزاروں نوجوانوں کو، مردوں کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ انہیں یہ سزا دینے کے بعد تیسری مرتبہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ابھی بھی اگر تم نے یہی اپنا طریقہ کار کیا تو پھر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم وہی حرکت کرو، ہم وہی سزا دیں گے۔ اب تمہارے راہ راست پر آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان پر نازل کی ہوئی کتاب۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اس میں ہدایت ہے، اس پر عمل کرو، تمہیں بہترین اجر ملے گا۔ جو انکار کریں گے ان کے لیے بدترین سزا ہے۔ قیامت میں یہ تمام انسانی اعمال لکھ کر ایک کتاب کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تم اکیلے کافی ہو۔ اور یہاں پر کچھ باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی اور اللہ کے علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 سال کے اندر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہوگی۔ رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے 14 اصول قائم فرمائے۔ 14 اصول، مینیفیسٹو، منشور، کانسٹیٹیوشن، اسلامی حکومت کا دستور بتا دیا۔ یہ 2 رکوع اگر ہو سکے تو آپ بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ ان میں انفرادی زندگی سے لے کر ایک مسلمان ملک کی اجتماعی زندگی کے واقعات اور ورلڈ پیمانے پر ہمارے دنیا والوں سے تعلقات کے
قوانین، اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے اس میں بند کیے ہیں۔ اور پہلا مطالبہ جو ہے وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک مت کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، وہ تمہارے ربیانی صغیرہ ہیں۔ اور یہ 14 اصول، اس کو آپ اگر پڑھ لیں گے تو بڑے خوشی کی، بڑے مسرت کی بات ہوگی۔ فضول خرچ، والدین سے حسن سلوک کرو، فضول خرچی مت کرو، اپنے مال کو اپنے قربا قرابہ داروں پر، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مفلس، اپنے ہاتھ کو تنگ مت کرو، ضرورت مند انسانوں کو بھی دیکھ کر انجان مت بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے اختیار میں رزق ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اپنے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ رزق دینے والے نحن نرزقہم وایاکم، تو ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں، تم کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں۔ شادیاں کرو، اولاد زیادہ ہو تو پرواہ مت کرو، رزاق اللہ ہے۔ اور بدکاری کے قریب بھی مت پھٹکو، اور کسی جان کو نہ قتل مت کرو الا یہ کہ وہ حق ہو۔ اگر کسی نے کسی کو زیادتی کے ساتھ قتل کر دیا، حکومت اس کی مدد کرے گی، اور اس قاتل کو پکڑ کر اس مقتول کے ورثاء سے پوچھے گی کیا سلوک کرنا چاہو۔ اگر چاہیں تو جس ڈھنگ سے اس نے قتل کیا ویسے اسے قتل کرایا جائے گا، چاہے تو دیت لیں، چاہے تو اسے سرے سے بغیر کچھ لیے کہ معاف کریں۔ پھر اللہ تعلیمات دے رہا ہے، یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو، وہ جب جوان ہو جائے، گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کو لوٹا دو۔ وعدہ کرو تو اس کی پابندی کرو، جو وزن کرو تو ناپ تول تمہارا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ یہ بہترین چیزیں ہیں جس پر عمل کرو گے تو معاشرے میں سکون ہوگا۔ اپنے معاشرے میں کسی کے چھپ کر کسی کے بات کے پیچھے مت لگو، اس لیے کہ تمہارے کان، آنکھ اور دل سے پوچھ ہوگی۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمام باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ اللہ پھر آخری آیت میں اللہ کے ساتھ دو خدا نہ بناؤ، دوسرا خدا نہ بناؤ ورنہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، قل لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، ہر کوئی عرش پر پہنچنے کے، وہ جو سینٹرل پاور ہے، سینٹرل کمانڈ ہے، ہر کوئی وہاں پر جا کر تخت پر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ذات ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح اور ان کے تسبیح کرنے کے عمل کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ جب کبھی اخلاص قلب کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر جب قرآن کی تلاوت کوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور کافروں کے بیچ میں، نظروں کے بیچ میں پردہ حائل کر دیں گے۔ یہ واقعہ دنیا میں کئی بار پیش آ چکا ہے۔ لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اذا متنا وکنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، جب ہم مٹی بن جائیں گے، ہمارے ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت پوش جراثیم کھا جائیں گے، کیا ہم کو اثر نو پھر اٹھایا جائے گا؟ قل کونوا حجارۃ او حدید، تم مرنے کے بعد میں تمہارے جسم کے ذرے پتھر بن جائیں یا لوہا بن جائیں یا اور کوئی سخت چیز تمہارے ذہنوں میں ہے تو وہ تصور کر لو، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ من یعیدنا، کون زندہ کرے گا؟ ان کو قل جواب دیجئے، الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہارے باپ کے نطفے کے ذریعے ماں کے رحم میں تم کو ایک قطرے خون، ایک جرثومے سے پیدا کیا ہے، وہی تم کو پیدا کرے گا۔ تو وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے متى ہوا، ایسا کب ہوگا؟ تو کہہ دیا عسیٰ یکون قریبا، ہو سکتا ہے قریب ہو۔ اور جب تیسرا ٹرمپٹ سور پھونکا جائے گا، تم اپنی قبروں سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میدان حشر میں حاضر ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک آیت وسیلہ بھی آئی ہے، الی ربہم الوسیلہ، لوگوں نے سمجھا کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرے ہوئے بزرگان دین ہیں ان کے ذریعے اپنی
درخواستوں، حاجتوں، ضرورتوں کو اللہ کے پاس پہنچا جائے تو وہ منظور کرا کے لائیں. یعنی ہم نے اپنے اولیاء کرام کو اپنا پوسٹ مین بنا دیا ہے. ہم اتنے نالائق ہیں کہ مرنے، ان بزرگوں کے انتقال فرمانے کے باوجود قبر میں بھی ان کو سکون سے سونے نہیں دے رہے ہیں. ان کے عرس منا کر وہاں پر ان کے مزار کے پاس، قبر کے پاس قوالیاں کرتے ہیں، گانے لگتے ہیں، میلے ٹھیلے رکھتے ہیں، اور وہاں پر عیاشی کے اڈے بن چکے ہیں. وہاں پر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آدم علیہ السلام کا درمیان میں ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے امتحاناً فرمایا کہ کون ہے جو میری ذمہ داری قبول کرے گا. زمین پر جا کر آدم علیہ السلام نے قبول کیا. اللہ نے انہیں پہلے علم سکھایا، پھر فرشتوں کا سامنا کرا کر بتایا کہ ان چیزوں کا نام بتاؤ. نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا ذکر بتایا. اللہ نے تمام مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نہیں مانا اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور سامنے بتا دیا. آدم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، اور تو ان میں سے ایک بڑی تعداد کو اپنا فرما بردار نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، جو میری تعلیمات اور میرے نبیوں کی ہدایات ان کے طریقے کے مطابق چلیں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ نے سمندر میں تمہاری کشتیاں چلائیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. بہت ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 77 سے بات کر رہا ہے، 78 سے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. یہ کچھ ہدایات رسول اللہ کے لیے خاص دی گئیں کہ آپ سورج کے نکلنے سے پہلے اور رات ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کیجیے، اور فجر میں پڑھا جانے والا قرآن کی شہادت دی جاتی ہے. اور رات میں یہ تو 5 وقت کی نمازوں کے لیے مفسرین نے اس میں کچھ نکات نکالے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اللہ خصوصی نماز، چھٹی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر رہا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک ایکسٹرا نماز فرض کی گئی ہے، یہ تہجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم دیا ہے کہ تہجد کو اپنے لیے لازم قرار پکڑو. دیکھیں تہجد کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھیں گے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن سب سے بلند ترین مقام محمود پر بٹھائے گا، جہاں مخلوقات میں اس مقام پر کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے اپنے امتیوں کی. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ملا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ملا. اس کے برخلاف حوض کوثر مل گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر آپ کو دے دیا ہے. یہ نہر کوثر کی قیامت کے دن ایک بڑا تالاب ہوگا جس میں سونے چاندی کے جام ہوں گے، گلاسز ہوں گے، جس سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پانی اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. اب رہی بات مقام محمود، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن کہہ رہے ہیں، آپ کی زبانیں کہہ رہی ہیں. ہر نماز کے بعد میں ہر اذان کے بعد آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعث اللہم مقاما محمودا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود مل گیا تو آپ کیوں دعا کریں کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود دے؟ اب اس مقام کا تعلق 2 چیزوں سے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو یہ مقام دیا جائے گا. اب وہ مقام لے کر آپ کریں گے کیا؟ گنہگار ہوں گے تو شفاعت کریں گے. دوسرا تعلق ہمارا ہے، ہم گنہگار ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جن کے اعمال صحابہ اکرام جیسے ہیں، صدیقین جیسے ہیں، شہداء جیسے ہیں، صالحین جیسے؟ ہم گنہگار ہیں، تو پھر ہمیں شفاعت چاہیے. یعنی شفاعت کا تعلق شفاعت کرنے والے اور جن کی شفاعت کی جائے گی دونوں حضرات سے ہے. اگر شفاعت کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑی تو وہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا مقصد ہی کیا ہوا؟ بات ختم ہو گئی وہاں پر. وہ مقام دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شفاعت کریں گے اور ہم کو آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے.
پھر اللہ اب دیکھیے اس سورہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے کیسا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اس سورہ میں ہجرت کی دعا سکھا رہا ہے. قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یہ کام یہ ایک طاقت کی مدد چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا ہے، باطل کو بھاگنا ہے، باطل تو بھاگنے کے لیے ہی ہے. یہ ہے وہ بنیادی باتیں جن کی سبب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ سفر معراج کے فوری بعد نازل ہوا. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام کو اب ہر چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. مکے میں تو تھوڑی سی مصیبتیں پیش آئی ہیں، ذہنی اذیت دی گئی ہے، 2 جانیں گئی ہیں، حضرت سمیہ حضرت یاسر شہید ہوئے، دیٹس آل. لیکن مدینے میں ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ اکرام اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دیکھیں گے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ خود زخمی ہو جائیں گے. 8 سال کے عرصے میں آپ کو 128 جنگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں سے 27 اور 28 جنگوں میں آپ خود بنفس نفیس موجود ہوں گے، جہاں آپ کو تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی، آپ کے پیاروں کی شہادتیں ہوں گی. اس لیے اللہ نے معراج کرائی کہ اپنا قرب بخشا کہ جائیے، آنے والا دور اور خطرناک ہے، بھیانک ہے، اور اس کے اندر جانیں مال ہر چیز کا نقصان ہے. اس کے لیے اور اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے. ہم یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے گئے کہ اگر آپ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، ان صحراؤں کو جھیلوں میں تبدیل کرا دیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ نے ان تمام پہلا تو یہ جواب دیا، قل حل سبحان ربی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مطالبوں کے بعد میں اپنے ان لوگوں سے کہیے سبحان ربی، میرا رب بڑا پاک ہے. حل کنت الا بشر الرسول، کیا میں ایک انسان رسول کے علاوہ کچھ ہوں؟ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ بنی اسرائیل میں یہاں کہلا رہا ہے، سورہ کہف کی آخری آیت میں کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی ہوتی. امت کا ایک طبقہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے ہی تیار نہیں. اب یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، گستاخی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلو کریں کہ آپ کو خدا کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے جسموں کو پھر سے جوڑا جائے گا، روحیں ڈالی جائیں گی، تمہارا حساب کتاب ہوگا. اور آخری آیات بڑی پیاری ہیں، ان میں ایک آیت سجدہ بھی ہے. مکے والے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو اللہم پکارتے ہیں، یا آپ کس رحمان کی بات کریں؟ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 99 نام بتائے، اور اللہ فرما رہا قل ادعوا اللہ ود الرحمن، تم اللہ پکارو یا رحمان ایک ہی بات ہے. ایم تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے نام ہیں. اور جب نماز پڑھو، رات کی تہجد کی نماز پڑھو، نہ اتنا بلند آواز میں پڑھو کہ لوگوں کی نیند اٹھ جائے، نہ اتنی آہستہ آواز میں پڑھو کہ جو اگر نیند بیدار ہو تو اسے کچھ سنائی نہ دے. اور آخری آیت میں فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الحمد للہ الذی، تعریف ہے اس ساری خدا کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کائنات کے بنانے میں کوئی اس کا مددگار ہے. ساری بادشاہی اسی کی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ نہ عاجز ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے. بڑی کمال کی بڑائی اسی کے لیے ہے. سورہ کہف شروع ہو رہا ہے، اس کا مختصر خلاصہ آیت نمبر 1 سے لے کر ہم 74 تک دیکھیں گے. پہلی آیت، اللہ نے 2 سوروں کے پہلی آیتوں میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. میں نے پھر آپ کے سامنے اپنی بات دہرانی ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی پہلی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اب ہم نے بندے کا لفظ کہہ کے اصلی معنی گنوا دیے، جبکہ اس کے معنی ہیں غلام. غلام فار 24 اور سلیو، پرانے زمانے میں جو غلام بکتے تھے وہ 24 گھنٹے خدمت کے لیے ان کو حاضر رہنا پڑتا تھا. ان کو اپنے نئے نیند چین آرام کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مالک کا حکم ہو گیا، ان کو بجا لانا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پوری کائنات میری عبد ہے، میری غلام ہے،
ان میں سارے شامل ہیں، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کے گنہگار، اللہ کے نہ ماننے والے دہریہ کیوں نہ ہوں، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اب اس سورہ کہف میں بھی اللہ صاف فرما رہا ہے، وہ پاک ذات ہے، ساری تعریف اسی کے لیے کہ اس نے اپنے عبد پر کتاب نازل فرمائی، اور کتاب ایسی ہے جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بارے میں فرمایا کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی آیتیں یاد کرو، صبح پڑھو گے تو شام تک اگر تمہارے زمانے میں دجال نکلے گا تو اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ رات میں پڑھو، اگر رات میں دجال، شام میں پڑھو، رات میں اگر دجال نکلے گا تو محفوظ رہو گے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء بہرحال اپنے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی تشریحات، تفسیریں کر رہے ہیں، اتنا ہی جاننا ہے۔ اب یہ سوال کرنا کہ اس میں دجال کا ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں کی گئی دجال کی، یہ بیکار قسم کے سوالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہماری یعنی شرارت معلوم ہوگی اگر ہم نے یاد نہیں کرنے کی کوشش کی۔ اپنی اولادوں کو سکھائیے جو تقریباً انگلش میڈیم کے ہیں، قرآن سے اب ان کا تعلق اور نسبت الا ماشاء اللہ بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں پھر فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ کس نے بنایا بیٹا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے بیٹا بنایا۔ ہم کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، میں سورہ مائدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب تک مسلمان عیسائیوں کے ساتھ تعلق جو نہیں جوڑیں گے، بہترین دوستی نہیں کریں گے، یہ جب مل جائیں گے تو یہ ہوں گے دے ول بی 300 کروڑ۔ ان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ 1 کروڑ جیو کے ساتھ، اور تقریباً یوں سمجھیے کہ 1 کروڑ مشرکین کے، یعنی دنیا میں 2 کروڑ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور 300 کروڑ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم شرک نہ کریں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ہماری اتنی فکر ہے، اللہ کو ٹوکنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنے والا ہر آدمی دور کا چند نسل پہلے کا رشتہ دار ہے، اور آپ نے ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، وہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت تقاضا کر رہی ہے، اس غم میں گل رہے ہیں آپ، میں ان کی آخرت اور دنیا دونوں بنانا چاہتا ہوں۔ یہ اس کلمے کو تھام لیں گے تو دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، چاہے وہ رومن امپائر ہو یا ایران کی شہنشاہیت ہو، یہ لوگ ان کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، لیکن لوگ ماننے تیار نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہے، اللہ ٹوک رہا ہے، اس غم میں آپ اپنی جان گنوا دیں گے۔ یہ سورہ کے نزول کی وجہ بتائی گئی کہ 3 سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے۔ ایک غار والوں کا سوال کہ کچھ نوجوان عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اس بستی میں ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی بستی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اپنی دانش میں انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اب جب ان کی تعلیمات پہنچی اور ایک علاقے میں چند نوجوان نے ان کی تعلیمات کو قبول کر لی، وقت کے بادشاہ نے بلایا، دھمکی دی، وہ لوگ دربار سے نکلے، دور کے علاقے میں چلے گئے، غار میں آرام کے لیے لیٹے، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ کئی 100 سال گزر گئے، اور ان سالوں میں وہ بستی میں اتنا اسلام پھیلا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اتنی پھیلی کہ یہودی چھوٹا سا گروپ بن کے رہ گئے، اور سارے بادشاہ سمیت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے۔ یہودی بادشاہ کو تنگ کرتے تھے کہ آخرت آئے گی تو کہاں آئے گی، اس لیے کہ انجیل میں عقائد پر گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ انجیل صرف اور صرف مورل سائنس کی، اخلاقیات کی کتاب ہے۔ بادشاہ دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت میں ان نوجوانوں کو جو غار میں سوئے تھے کئی 100 سال کے بعد میں اٹھا کے بٹھا دیا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ بادشاہ خود آیا، لوگوں کو، غار والوں کو سلام، غار والوں نے اپنے بادشاہ کو اور اپنی قوم کو سلام کیا، غار میں جا کر لیٹے، اللہ نے موت طاری کر دی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ درمیان میں ایک ذکر آ گیا ایک باغ والوں کا۔ اللہ نے 2 انسانوں کو باغ دیے، لیکن ایک کے سامنے غرور و تکبر تھا کہ فصل اچھی آئی، مال زیادہ بکا، منافع زیادہ ہوا، اس کے نوکر چاکر بڑھ گئے۔ دوسرے کی فصل معمولی آئی، وہ غریب کا غریب، اوسط درجے کا آدمی رہا۔ اس
مالدار نے تکبر کا اظہار کیا کہ دیکھ میرے پاس اتنا ہے، انا اکثر من کا مال ہوں، وہ میں یہاں پر انا اکثر من کا مال ہوں وہ اعز نفرا، کہ میرے پاس مین پاور بھی زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کے سبب اس کے پورے باغ کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت درمیان میں ذکر آیا قیامت میں تم اپنی قبروں سے جب نکل کر اللہ کے دربار میں آؤ گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور پھر ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 60 سے شروع ہوا۔ وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، اور ایک خاص مقام پر جب پہنچے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہم اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اللہ نے ان کو خصوصی ان پر رحمت کی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے درخواست کی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ باتیں سیکھ سکتا ہوں؟ تو حضرت جو احادیث میں نام آیا ہے حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ فرشتے تھے یہ انسان تھے، اس بارے میں علماء کا اختلاف رائے ہے، آپ جو چاہیں اپنے لیے پسند کریں گے، آئی ہیو نو آبجیکشن، لیکن میں سوچنے کے لیے پوائنٹس آپ کو دوں گا۔ اگر وہ انسان تھے تو پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے امتی نبی سے کسی بھی علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نبوت پر ایمان لائے گا تو مومن کہلائے گا، انکار کرے گا تو وہ جہنمی بن جائے گا۔ تو نبی امتی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ بشر نہیں تھے تو کچھ اور مخلوق تھے ہوں گے، ہم نہیں جانتے، فرشتوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب خضر ان کے ساتھ چلے تو انہوں نے کہا کہ پورے سفر کے دوران آپ خاموش رہیں گے، صبر کریں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے، اور میں جب سفر ختم ہو جائے گا میں تمام باتیں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اللہ بتا رہا ہے کہ بشریت کیا ہوتی ہے، مزاج میں تیزی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، معلوم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہی انہی چیزوں کا مظاہرہ کیا۔ کشتی میں بیٹھے، خضر نے نئی کشتی تھی غریب مچھیروں کی، اور اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک سفر جنگل میں جا رہے ہیں، ایک معصوم 10-12 سال کا کھیلتا ہوا بیچارہ خضر نے قتل کر دیا، کیوں کیا آپ نے؟ 2 سوال کر لیا۔ تیسرا ایک بستی میں گئے، وہاں کے باشندے بڑے نالائق تھے، انہوں نے مہمان سمجھ کر بھی ضیافت نہیں دی، کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں دیا، لیکن وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھ کر خضر نے وہ دیوار کو تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، یہ انتہائی نالائق قوم ہے، یہاں بستی ہے، یہاں کے لوگوں نے کھانے کو نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار بنا دی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اگر میں تیسرا سوال کروں تو آپ ساتھ چھوڑ دینا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب جدائی کا آپ کا میرا جدائی کا وقت ہے، آپ نے کسی بات پر صبر نہیں کیا، اس لیے بہرحال اب یہاں سے معاملہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کو بتاؤں، اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یعنی میں اللہ کا ایک ایسا عبد ہوں جو اس کے حکم کا پابند ہوں، جو مجھے حکم دیا گیا میں اگر اب آپ بتائیے اگر وہ بشر ہوتے تو کسی انسانی بچے کو وہ قتل کرتے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو کس بنیادوں پہ قتل کر سکتا ہے؟ فرشتہ قتل کر سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی تک باقاعدہ ٹیم ہے قبلہ حضرات گرامی، فرشتوں کی ٹیم ہے جو حضرت اسرائیل کے ساتھ ہے، اور دن رات اور دن کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ کسی کی جان قبض نہ کر رہے ہیں، روح قبض نہ کر رہے ہوں۔ پھر تو یہ ممکن ہے، اس بارے میں سوچ کے دیکھیے۔ یہ جو کچھ ہے میں نے آپ کے سامنے تفصیلات لکھ دی ہے۔ تیسرا سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذی القرنین ایک بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم نے بادشاہ کو اتنا زبردست
اقتدار دیا تھا کہ وہ بڑا لمبا لمبا طویل سفر، کبھی مشرق میں نکل گئے تو مشرق کے حد میں پہنچ گئے، مغرب کے نکلے تو مغرب کے کونے میں پہنچ گئے، اور ایک بار ان کی ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگ بات چیت نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے کہا کہ ہمارے قریب میں ایک قوم رہتی ہے، یاجوج اور ماجوج ہے، یہ ہر تھوڑے دن بعد ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں لوٹتے مارتے لے جاتے ہیں، کیا آپ مہربانی کرا کر انتجل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک بڑی دیوار تعمیر کر دیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، مجھے کچھ تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، البتہ تم مین پاور سے میری مدد کرو۔ اب یہ کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے تحت حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی لوہے کی دیوار بنائی۔ یہ قرآن کے الفاظ میں آتونی زبر الحدید، حدید دو مجھے، اور انہوں نے حدید لا کے دیا، اس کو پگھلایا گیا، اس سے دیوار بنائی گئی۔ جب دیوار بنی تو پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا آتونی افریغ علیہ قطرہ، اس لوہے کی دیوار پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا، اور پھر جب تانبا انڈیل دیا گیا تو وہ دیوار ایسی تھی کہ اس کی چکناہٹ ایسی تھی کہ نہ اس پر کوئی چڑھ سکتا تھا، اور لوہے کی وجہ سے کوئی اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی، ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ مزدور تعمیر کرتے ہیں، انجینئر اس کا نقشہ بناتے ہیں، آرکیٹیکٹ اس کا ڈیزائن بناتے ہیں، لیکن نام میں تختی کس کی چھپتی ہے؟ فلاں وزیر نے، فلاں مشیر نے، فلاں صدر نے یہ بلڈنگ بنائی ہے۔ جبکہ ذوالقرنین اس عظیم الشان دیوار کی تعمیر کے بعد فرما رہے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن یاد رکھو اس کو ہمیشہ کے لیے مضبوط مت سمجھو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، جب میرے رب کا حکم آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، یہ لوہے کی دیوار بربری مٹی کی طرح زمین کے برابر ہو جائے گی۔ یہ ہے، یہاں پر سلسلہ ہم اپنی گفتگو کا ختم کرتے ہیں، بلکہ میں بہت آگے بڑھ گیا تیزی میں۔ آج تو ہم کو مطالعہ کرنا تھا آیت نمبر 74 تک، اس لیے کہ 75 سے نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، 15 نیا پارہ شروع ہو رہا ہے، 16واں پارہ، اور 16ویں پارے کا نام ہے قال علم۔ علم پورا جملہ بنتا ہے علم اقل لک، کہ حضرت خضر نے جو روکا اور ٹوکا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ سوال نہیں کرنا، انہوں نے ایک نوجوان بچے کے قتل پر یہ سوال کیا کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کیا ہے بغیر نفس، جبکہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو یہاں پر جب حضرت خضر علیہ السلام نے روکا تھا، قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی، تو سمجھیے کہ ہم اپنی بات یہاں آج 15واں پارہ ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے، عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کی حقیقت اور ماہیت کو، ان کی اصل باتوں کو ہمارے دلوں پر کھول دے، ہم تفکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر عمل کرنے والے بنیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔